لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام أهل الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سوگواران امام مظلوم کربلا حسین کا ماتم کرنے والوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ مگر عزیزو، حسین اس غریب مظلوم کا نام ہے جسے کربلا میں رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ حسین اس غریب امام کا نام ہے کہ جس کے سینے پر شمر ملعون سوار تھا۔ زہرا کا فرزند ایک ہی بات تو کہہ رہا تھا، شمر حسین پیاسا ہے، ایک قطرہ پانی پلا دے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کے بزرگوں، جس کی ماں کے مہر میں پانی ہو، اس کا بیٹا ایک قطرہ پانی مانگے اور اسے ایک قطرہ نہ دیا جائے اور اس کے جواب میں یہ کہا جائے، حسین پوری کائنات پانی پانی ہو جائے، تجھے ایک قطرہ پانی نہ ملے گا۔ ہاں میرے عزیزو، اتنا ضرور احساس رہے، اتنا ضرور احساس رہے، تم تنہا ماتم نہیں کر رہے ہو، تمہارے جلوس کے پیچھے پیچھے ایک کوک جلی ماں عصا کا سہارا لیے ہوئے جب تم کہتے ہو یا حسین، وہ کہتی ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا مظلوم بیٹا، ہائے میرا پیاسا بیٹا۔ لو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابھی آپ نوحہ سماعت کر رہے تھے، سکینہ حسین کی بیٹی ہے، اس حسین کی بیٹی کہ جسے بغیر بیٹی کے قرار نہیں ملتا تھا۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تاریخ کربلا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب سکینہ عاشور کے دن ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی۔ ایک مرتبہ بچوں سے یہی کہتی تھی، بچوں یاد رکھ لو، ہم پیاسے نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس میرا امو ابھی باقی ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عباس کی نظر جناب سکینہ پر پڑی۔ سکینہ کو جیسے ہی دیکھا، ام البنین کے بیٹے نے ایک مرتبہ قریب آ کر کہا، اے سکینہ، اس خیمے سے اس خیمے میں کیوں جاتی ہو؟ اس خیمے سے اس خیمے میں کیوں جاتی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، اے غازی، اتنی پیاس لگی ہے، اگر کلیجہ چیر کے دکھانے والی چیز ہوتی یہ سکینہ دکھا دیتی۔ ہائے پیاس کی شدت سے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، ہر جگہ کا دستور ہے اور ہمارا بھی دستور ہے کہ ہم جب بھی کہیں بھی شبیہوں کی زیارت کرتے ہیں تو سب سے پہلے
علم آتا ہے، مگر جب میں کہوں گا تب آئے گا۔ ایک مرتبہ عباس نے فرمایا اے میری جان، اے میری بچی، اے میری سکینہ، میرا بھی دل تڑپ رہا ہے، تمہارا پیاسا رہنا عباس کو برداشت نہیں ہے۔ لو عزادارو، یہ چچا اور بھتیجی میں گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں زینب نے سکینہ کی اس بات کو سنا، ایک جملہ کہا، سکینہ اے میری بچی، عباس اگر باقی ہے زینب کا پردہ باقی ہے، اگر عباس چلا گیا زینب بے مکنا چادر ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وہی علم آ رہا ہے۔ اے عزادارو، سکینہ کہتی رہی بچوں دیکھو علم آ رہا ہے۔ اب جب سکینہ نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ علم تو آیا مگر علمدار نہ آیا۔ سکینہ دوڑ کے لپٹ گئی، اے بابا میرا امو کہاں رہ گیا؟ اے بابا میرا امو کہاں رہ گیا؟ حسین نے سر جھکا کے کہا، سکینہ نہر فرات پر عباس سو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، آپ نے زیارت کی، مگر ہاں میرے عزیزو تاریخ میں ملتا ہے جناب سکینہ علم سے لپٹ کے فریاد کرتی رہی، ہائے میری حسرت ٹوٹ گئی، اب ہم پیاسے رہیں گے۔ بچوں سے ایک جملہ کہا، اب پانی کے لیے تمنا نہ کرنا، اس لیے کہ جس پہ مجھے ناز تھا اس کے بازو قلم ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، جناب سکینہ نے ماتم کرنا شروع کر دیا، مگر ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ دیکھو جلوس میں کوئی آئے یا نہ آئے، مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی ماتم کرے یا نہ کرے، مگر تین بیویاں اپنے وارثوں کا ماتم کرتی ہے۔ زہرا بھی حسین کا ماتم کرتی ہے، زینب بھی حسین کا ماتم کرتی ہے، سکینہ بھی حسین کا ماتم کرتی ہے، سید سجاد بھی اپنے بابا کا ماتم کرتے ہیں، مگر عزادارو اتنا خیال رہے زینب کے سر پہ ردا نہیں ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ وہ غریب بیویاں ماتم کرتی رہتی ہیں۔ میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر جنہیں کربلا میں رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ سلام کرو، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اکثر یہ مسائل میں کہتا ہوں، اگر دن میں گریہ ہو رہا ہے تو رو آخری دن سمجھ کر، اگر رات میں گریہ ہو رہا ہے تو آخری رات سمجھ کے رو، اس لیے کہ حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک کوک جلی ماں، سوکھا ہوا رومال میرے غریب کے زخموں کا مرہم دے دے۔ ہاں میرے عزیزو، میرا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر۔ آپ مل جل کر سلام کریں۔ کسے؟ اے 18 بھائیوں کی بہن زینب، تجھ پر میرا سلام۔ اے 18 بھائیوں کی زینب، تجھ پر میرا سلام۔ اے زینب، تیرے وہ 18 بھائی ایسے دلیر تھے جنہوں نے یہ غم نہ کیا کہ ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں، تیرے ماجائے حسین بار اپنی جان قربان کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میرے عزیزو، ابھی جو آپ کے سامنے تابوت آئے گا وہ کس کی اولاد ہے؟ اولاد ہے جناب عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، جناب
رحمان بن عقیل، جناب حضرت عبداللہ بن عقیل، جناب موسیٰ بن عقیل، یہ 4 تابوت ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ عقیل کے بیٹے ہیں، ان کو سلام کرو۔ کربلا میں عقیل کے 4 بیٹے تھے، مگر میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے شب عاشور یہ عقیل کے 4 بیٹے ایک جملہ کہہ رہے تھے، دیکھو کل عاشور ہے، کل عاشور کا دن ہے، حسین کے اوپر ہمیں قربان ہونا ہے۔ کسی بھائی نے کہا ہم تو بہت پیاسے ہیں، کسی نے کہا ہمیں بہت بھوک لگی ہے، مگر عزاداروں سب کے حوصلے جوان تھے، سب یہی کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں ہم پیاسے ہیں، کوئی بات نہیں ہم بھوکے ہیں، مگر عزاداروں یہ عقیل کی اولادیں حسین کی خدمت میں حاضر ہوئی، آنے کے بعد کہنے لگی مولا مجھے رن کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا اے میرے بھائیوں تم پر میرا سلام، کربلا کے شہیدوں تم پر میرا سلام، اے کربلا کے پیاسو تم پر میرا سلام۔ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا کے کہا تم جانا چاہتے ہو اس حسین کو نرگے آگا میں چھوڑ کر؟ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے کہا مولا ہم کیا کریں گے زندہ رہ کر، اس لیے کہ اب قاسم زندہ نہ رہا، اب علی اکبر زندہ نہ رہا۔ رونے والوں عبد الرحمن کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے مولا ہم رن میں جائیں گے اور ان سے یہ بتا دیں گے ہم بھی عقیل کی اولاد ہیں۔ عبد الرحمن مقتل میں آیا، آ کر کہنے لگا اے ظالموں تم کیا سمجھتے ہو میرا سید غریب ہے؟ ہاں میرے عزیزوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 4 عقیل کے بیٹے حسین پہ قربان ہو گئے، مگر ہاں کربلا میں جہاں عقیل کی اولادیں تھیں وہیں جعفر کی بھی اولاد تھی۔ جعفر کی اولاد کون؟ عبداللہ کے بیٹے اون محمد، زینب کے دلارے اون محمد۔ یہ اون محمد کون ہے؟ زینب کے دلارے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے زینب نے فرمایا جب میں کہوں گا تب تابوت لے کر آنا، ابھی وہیں پر ٹھہرے رہو۔ زینب نے کہا دیکھو یہ ماں تمہاری تمہارا دودھ نہیں بخشے گی، یہ ماں تمہاری تمہارا دودھ نہیں بخشے گی۔ ایک مرتبہ اون محمد نے زینب سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا اماں کیا ہوا، وجہ کیا ہے؟ اماں کیا ہوا، وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ زینب ہے میرا ماجایا نرگے آدھا میں گر گیا ہے، اگر قاسم مارا گیا تم زندہ رہے یہ زینب تم سے بات نہ کرے گی۔ دونوں بچے اماں سے لپٹ گئے، اے اماں کئی بار ماموں کے پاس گئے مگر ماموں نے رن کی اجازت نہ دی۔ لو میرے عزیزوں اون محمد کا تابوت آ رہا ہے، یہ وہی اون محمد ہے کہ جب زینب سے کہا گیا کہ ان پہ کیوں نہیں روتی ہو، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا میں ان پہ نہیں روؤں گی، جس پہ رونے والا باقی ہو میں تو اس پہ روؤں گی، جس پہ رونے والی جنت البقیع میں سو رہی ہے۔ اون محمد سے زینب نے ایک جملہ کہا
गुजारा नहीं उन्हें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन गरीब और मोहम्मद की मैयत लेकर चले। रोने वालों जैसे जैसे खैमा नज़दीक आता था, हुसैन की ज़बान पे एक ही जुमला था, ज़ैनब तेरे प्यारे आ गए, ज़ैनब तेरे बच्चे आ गए। रोने वालों अली की बेटी खैमे से बाहर निकलती है, अजीब मंजर देखती है, मेरे दोनों लाल खून में नहाए हुए हैं। एक माँ ने अपने बच्चों से यही तो पूछा, और मोहम्मद ये माँ तुझ पे गिरिया नहीं करेगी, बस इतना बता दे, मैंने सुना है कि तुमने फुरात पे कब्जा कर लिया था, इतना बता तुमने पानी पिया या नहीं पिया। और मोहम्मद ने फरमाया, ए अम्मा तेरी वसीयत थी, तेरी नसीहत थी, और मोहम्मद मरते मर जाना मगर पानी नहीं पीना। रोने वालों अली की बेटी ने कहा, जियो मेरे शेरो, तुम सलामत रहो। एक मर्तबा और ने कहा, अम्मा अब तो बातें करो, अब इतना बता दो क्या हमारा दूध बख्श दिया। अली की बेटी ने नजब का रुख किया, ए ओनो मोहम्मद तेरे नाना को जमानत देकर ये ज़ैनब कहती है मैं तुझसे राजी हो गई, तेरा दूध बख्श दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। ए मेरे अजीज़ों, शबी आने से पहले मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। जब तुम रोते हो ना, कोई देखे या ना देखे, मैंने रवायत में पढ़ा है, कोई देखे या ना देखे, कायनात की मलका फातिमा ज़रूर तेरा चेहरा देखती है। क्यों? ज़रा सोचो, जब तुम रोते हो वो सर बुलंद करके कहती, लाओ मेरा हुसैन तड़प रहा, लाओ मेरे बच्चे के जख्मों का मरहम दे दो। फिर मैंने रवायत में एक जुमला पढ़ा, जब तुम रोते हो कोई तुम्हारे हक में दुआ करे या ना करे, हुसैन की 4 साल की बेटी ज़रूर दुआ करती है, दादी मैं दुआ करती हूँ इनके हक में तुम आमीन कहो। जैसे मेरा बाबा मारा गया वैसे इनका बाबा न मारा जाए, जैसे मैं परदेश में यतीम हुई इनकी बच्चियां ना यतीम हो। सलामत रहो। हाँ मेरे अजीजों, अब जो बारी है उनकी औलादों की बारी है। किसके? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटों की बारी है। जब मैं कहूँगा तब ताबूत लेकर आना। कौन हसन? कौन हसन? जिसे इस बात का इल्म था मेरा हुसैन नर गए आदा में घिर जाएगा, मेरा हुसैन 3 शबो रोज का भूखा प्यासा होगा, मेरा हुसैन नो के नेज़ा पे बुलंद किया जाएगा। रोने वालों, कौन हसन? जिसे ज़हर आलूदा दिया गया, उसके जिगर के 72 टुकड़े ज़मीन पर गिरे। ए अज़ादारों, 3 बेटे इमाम हसन के थे। पहले जनाब कासिम थे, दूसरे जनाब अब्दुल्ला अम्र थे, तीसरे जनाब अब्दुल्ला हसन थे। ये 3 ताबूत एक साथ आएंगे और साथ सबसे आगे जनाब कासिम का ताबूत होगा। कौन कासिम? जो मचलता हुआ, जो अंगड़ाइयाँ लेता हुआ अपने चचा के करीब आकर कहता, चचा मुझे रन की इजाज़त दे दो। हुसैन ने फरमाया, नहीं मेरे लाल, तू
اے میرے لال، جب مجھے بھیا حسن کی یاد آتی ہے تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں عزادارو، جناب قاسم کا تابوت آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ماں سے جناب قاسم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اماں، یہ تیرا لال جا رہا ہے، کہ آخری بار چہرہ دکھا دو۔ اے میرے لال، پھر قاسم نے دکھایا، کہ بیٹا پھر دکھا دو۔ پھر قاسم نے دکھایا، مگر عزادارو جیسے جیسے قاسم فروا کی نگاہ سے اوجھل ہوتا رہا، ویسے ویسے فروا کہتی رہی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، اے قاسم، یہ ماں۔ حسین آئے جو خیمے میں سر جھکائے ہوئے، امام لاش کے ٹکڑوں کو ہے چھپائے ہوئے، کہا بہن سے شہر ذرا قریب آؤ، شہید ہو گیا ابن حسن کو لے جاؤ۔ پھوپھی سے آن کے کبرا نے جب یہ پوچھا ہے، اور مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے؟ ہر ایک شہید کو کاندھے پہ بابا لائے ہیں، یہ کیسی لاش گٹھری میں لے کے آئے ہیں، یہ کیسی لاش گٹھری میں لے کے آئے ہیں۔ اٹھا کے گٹھری کو بابا ہمارا روتا ہے، مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے؟ جناب قاسم کی لاش کو حسین ابن علی لے کر چلے، مگر عزادارو ذرا ایک جملہ مصائب کا سن لو۔ سب کی لاش حسین نے اٹھائی، تم بھی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کس طریقے سے جنازہ اٹھاتے ہو؟ جنازہ 4 آدمی مل کے اٹھاتے ہیں، مگر کربلا کا واحد شہید قاسم ہے جس کا جنازہ نہیں۔ حسین نے ایک گٹھری بنائی، لاش کو اکٹھا کیا، ایک ایک ٹکڑا حسین اٹھاتے تھے، چومتے تھے، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے اور ابا میں رکھتے تھے، اور جنت البقیع کا رخ کر کے یہی کہتے تھے، سلام میرے سید تجھ پر میرا سلام۔ اے بھیا حسان، لو عزادارو، گٹھری بنا کے حسین قاسم کی میت لے کر چلے۔ ایک ماں در خیمہ پر انتظار کر رہی تھی، ہائے اکبر کی میت آئی ہے، اونو محمد کی میت آئی ہے، میرے بیٹے کی بھی میت آئے گی۔ رونے والے تاریخ میں یہ ملتا ہے، جیسے جیسے حسین خیمے کے قریب ہوتے تھے، ایک مرتبہ فروا کہتی تھی، میرے بیٹے کی میت نہیں لائے، میرے بیٹے کی میت نہیں لائے۔ ہاں اگر اس کا بابا بھی زندہ ہوتا اکبر کی طرح، میرے لال کی بھی میت آتی۔ مگر عزادارو جیسے ہی لے کے حسین ایک ماں کے قریب پہنچے وہ گٹھری، اے بھابھی ایسا نہ کہو۔ اب جب گٹھری کھولا، ایک ماں نے عجیب منظر دیکھا، کہاں گیا قاسم، کہاں ہے میرا بیٹا؟ میں ایک جملہ کہا، اے میرے سید و سردار، اب میں نہ پوچھوں گی قاسم کہاں ہے، ذرا بتاؤ میرے لال کا سر کہاں ہے؟
قاسم کے لاش سے ماں لپٹ کے بیٹھ کرنے لگی، ہائے میرا غریب، ہائے میرا مظلوم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، آپ نے جو ہے اولاد حسن کا ماتم کر لیا، اب سنو گے کس کی اولاد کی باری ہے؟ اس کی اولاد کی باری ہے جس کے سر پر زہر سے ہوئی تلوار مسجد کوفہ میں لگائی گئی۔ علی کے بیٹوں کی باری ہے، مگر اس میں 3 تابوت آئیں گے۔ کس کے؟ حضرت جعفر ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عمران ابن علی۔ یہ 3 تابوت ساتھ میں آئیں گے، 2 تابوت بعد میں آئیں گے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے علی جس کے سر پہ ضربت لگائی گئی، مگر اولاد علی کو، میں نے روایت میں پڑھا ہے، اولاد علی کو کربلا میں اس طریقے سے شہید کیا گیا ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ اگر سے کوئی اس مصائب کو بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جناب عمران جو مولائے کائنات کے بیٹے ہیں اور ام البنین کے فرزند ہیں، آتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں، اے میرے سید، اے میرے سردار، ہمیں رن کی اجازت دے دو۔ تاریخ میں ملتا ہے حسین نے اپنے بھائیوں کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، حسین جیتے جی مر جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، اگر حسین کربلا میں زندہ ہے تو تمہاری زندگی کی بدولت عثمان کے بارے میں ملتا ہے۔ عثمان کہنے لگے، اے میرے آقا اب جینے کی تمنا نہیں ہے۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب عثمان ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، مقتل میں آتے ہیں اور حسین سے کہہ کے آتے ہیں، اے میرے آقا ہماری جنگ دیکھنا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حسین ابن علی عثمان کی جنگ دیکھتے رہے، مگر میرے عزیزو ایک ظالم نے عثمان کے اوپر ایسا حملہ کیا، ایک پتھر اس کی پیشانی پہ لگا، ایک جملہ کہا، میرے سید میری مدد کے لیے آؤ۔ حسین نے کہا، گھبرانا نہیں میرے بھائی، یہ تیرا بھیا اگر بھوکا پیاسا ہے تو اس عالم غربت میں تمہاری محبت پہ قربان ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، ہاں میرے دوستو، یہ آپ نے جناب مولائے کائنات کی اولاد کی زیارت کر لی، مگر میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک ہے حسین غریب جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب شمر ملعون حسین کے سینے پہ سوار تھا تو خنجر رک رک کے چلتا تھا۔ شمر نے خود کہا، جب میرا خنجر رک رک کے چلنے لگا تو میں نے حسین سے کہا، حسین بتاؤ یہ خنجر کیوں رک کے چلتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک اجڑی ہوئی ماں کو پرسہ دے رہے ہو، میں نہیں جانتا اگلے برس کون زندہ رہے گا۔ بی بی اس حقیر کو اتنی طاقت دے کہ تیرے بچوں کا مصائب پڑھ سکوں۔ حسین بتاؤ۔ حسین نے کہا، شمر جو تجھے کرنا ہے وہ کر۔ کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں یہ خنجر کیوں نہیں چلتا۔ کہا شمر تو اپنے کام کو انجام دے۔ کہا نہیں حسین تجھے بتانا پڑے گا۔ کہ سننا چاہتا ہے۔ ایک کوک جلی ماں جب تو خود خنجر چلاتا ہے، میری ماں زہرا تیرے خنجر کو پکڑ کے یہی تو کہتی ہے، شمار میرا حسین پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔
अब उसी के बेटे जनाब अली अकबर का ताबूत आने वाला है। ए मेरे अजीज़ों, मैं जब भी जहाँ भी जनाब अली अकबर के ताबूत का मसाइब पढ़ता हूँ तो बहन और भाई को मुतवज्जे करता हूँ। जब भाई का ताबूत देखो बहनों, जब अकबर का ताबूत देखो बहनों, अपने भाई के लिए दुआ करो। कौन अकबर जिसकी एक बहन मदीने में रह गई, एक बहन करबला में आई। ए अज़ादारों, तारीख में लिखा हुआ है वो बहन दिनों रात याद करती रही, अकबर कब आओगे, मुझे लेने कब आओगे। ए अकबर, सुगरा मर जाएगी मेरे भाई अगर तुम ना आ सके, और सुगरा अगर इस दुनिया से चली जाए तो भाभी को लाना, मेरी कब्र पे बिठाना और कह देना ये मेरी चहेती बहन सुगरा की लहद है। एक सूरह फातिहा पढ़ लो। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ताबूत आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कौन अकबर, हाय लैला की आंखों का तारा, कौन अकबर हुसैन की ज़ईफ़ी का सहारा, कौन अकबर वो अकबर जिससे हुसैन ने कहा बेटा अजान दो, अली अकबर ने कहा अल्लाहु अकबर, का बेटा अजान दो, का अल्लाहु अकबर। रोने वालों, जब सुबह आशूर अकबर ने आवाज़ान दी है ना तो हुसैन की बहनें खैमे में सुन रही थी, अकबर की बहन मदीने में सुन रही थी। जैसे ही आवाज आई एक जुमला कहा, नानी मेरा अकबर आ गया। ज़ईफ़ बाप अपने जवान की मैयत को अपने सीने से लगा कर चला। तारीख में लिखा हुआ है हुसैन से चला नहीं जा रहा था। हाय कुछ दूर चलता था हुसैन और अकबर की मैयत रख देता था, फिर उठाता था हुसैन, अकबर की मैयत लेके चलता था। रोने वालों, तारीख में लिखा हुआ है जैसे खैमा करीब आया हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब तेरे 18 साल की कमाई हुसैन लेकर आ गया है। रोने वालों, हुसैन की बहन ज़ैनब अपने अकबर के पास आती है। हमीद इब्न मुस्लिम रावी है, वो कहता कि मैंने
عجیب منظر دیکھا، ایک سفید چادر میں لپٹ ہوئی بی بی ہائے کڑیل زبان کی میت کے قریب آئی، آن کے کہنے لگی میرے لال میں نے تجھے 18 سال پالا تھا اور میں نے منت مانی تھی اکبر تو جوان ہوگا میں تیری شادی رچاؤں گی۔ لو میرے عزیزوں تاریخ میں ملتا ہے سب بیویاں اکبر کی میت پہ آ گئی مگر اکبر کی ماں نہیں آئی۔ ایک جملہ زینب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے فضا ماں ساری بیویاں آ گئی ہیں اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ فضا سے کہا جاؤ ڈھونڈو جوان کی ماں کہاں ہے۔ اب جب فضا آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک خیمے کے اندر کبھی اس کناز سے ٹکراتی ہے کبھی اس کناز سے ٹکراتی ہے، ایک جملہ کہتی ہے کوئی تو بتا دے خیمے کا در کہاں ہے، کوئی تو بتا دے میرا اکبر کہاں ہے، کوئی تو بتا دے خیمے کا در کہاں ہے، کوئی تو بتا دے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے۔ فضا نے ہاتھ پکڑا، لیلا اے لیلا چلو ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ آخری ٹکڑا سنو، لیلا کو لے کے جب فضا آئیں آنے کے بعد کہا اے لیلا تیرے جوان کی میت سامنے ہے۔ ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جناب لیلا اپنے سرتاج حسین سے مخاطب ہوئی، کہا میرے سرتاج، اے میرے آقا، اے میرے سید، ایک لمحے کے لیے میری طرف سے رخ موڑ لو۔ سنو عزادارو، ایک مرتبہ زینب کی طرف مخاطب ہو کے کہا لیلا نے اے شہزادی میری طرف سے رخ موڑ لو۔ بھائی سے بھی کہہ دیا، بہن سے بھی کہہ دیا، بہن بھائی سے یہ کہہ کے عجیب منظر جناب لیلا نے کربلا کے میدان میں پیش کیا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی آستین کو پلٹنے کے بعد جہاں پہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی ہاتھ کو وہیں پہ لے کے گئی، اپنے ہاتھ کو اکبر کے خون سے تر کیا، بالوں پہ لگانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا جب مدینے سے چلے تھے منت مان کے چلے تھے، جب اکبر کی شادی ہوگی اپنے بالوں پہ مہندی لگاؤں گی۔ ہاں میری منت بڑھ گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، آپ نے جناب علی اکبر کا ماتم کر لیا۔ دو اور تھے، وہ کون؟ مسلم کے بیٹے، مسلم کے بیٹے عبداللہ بن مسلم، محمد بن مسلم۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلم غریب کے بیٹے ہیں۔ رونے والوں تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی زوجہ مسلم نے اپنے سرتاج کی لاش کو دیکھا، ایک جملہ کہا میرے والی وارث میں سمجھ گئی یہ تیرا لاش ہے، مگر اتنا بتاؤ میرے دونوں بچے کہاں ہیں، میرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ آواز آئی جہاں ہم ہیں وہیں میرے بچے ہیں۔ لو میرے عزیزو، عبداللہ بن مسلم کا تابوت آ رہا ہے، محمد بن مسلم کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ مسلم کے یتیم ہے، مگر عزادارو تاریخ میں ملتا ہے مسلم کے دونوں بچے جب تک زندہ رہے یہی سوچتے رہے کوئی تو بتا دے میرے آقا حسین کہاں ہے، کوئی تو بتا دے میرا بابا مسلم کہاں ہے۔ مگر عزادارو یہ دونوں بچے تڑپتے رہے، انہیں پتہ تک نہ چلا کہ اصغر مارا گیا،
نہ چلا، میرے بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ رات کی تاریکی میں ان دونوں بچوں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ میرا بابا آیا ہوا ہے اور ہمیں اپنے سینے سے لگا کے کہہ رہا، میرے بچوں اب تم مجھ سے ملنے والے ہو اور میں تم سے ملنے والا ہوں۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کو خواب بیان کیا، میں نے بھی یہی دیکھا، میں نے بھی یہی دیکھا۔ دونوں بچے سسک سسک کے رونے لگے۔ حارث ملعون کے کان میں کسی بچے کے رونے کی صدا سنائی دی، فوری طور پہ حجرے میں آ کے دیکھتا ہے دو معصوم سے چہرے ہیں۔ جیسے ہی یہ دیکھا زلفوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا دریا کی طرف لے کے چلا۔ دونوں بچے یہی کہتے رہے، حارث ہمیں چھوڑ دے، بغیر باپ کی اولاد۔ دونوں بچے فریاد کرتے رہے مگر حارث ملعون نے ان بچوں کو نہ چھوڑا۔ ہائے چھوٹے کے سامنے بڑے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ ہائے میرے عزیزوں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کر آج بھی فریاد کر رہے ہیں، کوئی تو بتا دے میرا بابا کہاں ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، آپ نے جناب مسلم کے بچوں کو، جناب مسلم کے بچوں کا پرسہ جناب مسلم کو دے دیا۔ اب باری ہے جسے وفا کا امام کہا جاتا ہے۔ عمر کیا ہے؟ 32 سال۔ جب میں کہوں گا تب تابوت آئے گا، سنو گے؟ ام البنین اس ماں کا نام ہے کہ جب قافلہ چلنے لگا تھا، ام البنین جناب عباس کے ہاتھ کو پکڑ کر روضہ رسول پر لے کے آئے تھے۔ جب روضہ رسول کے قریب پہنچی، ایک جملہ کہا، عباس یہ دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کس کی قبر ہے؟ کہا رسول اللہ کی قبر ہے۔ کہا عباس میری طرف دیکھو، یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ اماں ام البنین کا سر ہے۔ کہ عباس داہنا ہاتھ رسول کی قبر پہ رکھ، بایاں ہاتھ اماں کے سر پہ رکھ، قسم کھا جب تک تیرے بازو سلامت رہے گے زینب کی رضا باقی رہے گی۔ اماں عباس کے بازو جب تک سلامت رہیں گے زینب کی رضا باقی رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ عباس ہے۔ ام البنین نے کہا اب جاؤ۔ عزادارو قافلہ پہنچایا کہاں؟ کربلا۔ کربلا میں کیا ہوا تمہیں پتہ ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہاں ایک بات اور سن لو، عباس کے سارے مصائب پڑھ ڈالو، مگر ایک مصائب اگر نہیں پڑھا گیا تو روز محشر عباس سوال کر سکتے ہیں، میرے سارے مصائب پڑھے مگر جو سب سے زیادہ مصائب کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ رہے تھے وہ تم نے نہیں پڑھا۔ لو
جناب عباس کا تابوت آ رہا ہے اور ساتھ میں علم بھی ہے۔ میرے عزیزو، جناب عباس ہیں، ایک مرتبہ اکبر کے خیمے میں آتے ہیں، قاسم کے خیمے میں آتے ہیں، اون و محمد کے خیمے میں آتے ہیں۔ جو ہی عباس ایک مرتبہ زینب کے خیمے کے قریب پہنچے، زینب عباس کے قریب آ گئی۔ اے میرے بھیا، کیا ارادہ؟ کا کچھ ارادہ نہیں ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں میری شہزادیوں کے سر پہ ردا باقی ہے۔ زینب نے ایک جملہ کہا، ارے جس بہن کے عباس جیسا بھائی ہو۔ ہاں میرے عزیزو، عباس کا تابوت آ رہا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، عباس کا تابوت آ رہا ہے۔ یہی عباس جب مقتل میں آیا، ایک جملہ ہے، عباس خود فرماتے ہیں کہ ہائے میرے بازو قلم ہو گئے، میری آنکھ میں تیر لگا۔ الیہ راجعون۔ رونے والوں عباس چلا ہے، زینب کی تمنا چلا، مشک سکینہ اپنے ہاتھوں میں لے کر چلا۔ میرا مولا فرماتا ہے میرے سارے مصائب ایک طرف ہے، مگر ایک مصائب جو میں خود سوچتا ہوں تو اپنی مجبوری بیان نہیں کر سکتا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر تیری آنکھوں میں اگر چھوٹا سا ذرہ چلا جاتا ہے، فوری طور پر تیرے ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور آنکھ کے ذرات کو اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہو۔ اب میرا مولا عباس فرماتا ہے، ہائے مشک سکینہ چھٹ گئی اور میری پیشانی پہ تیر لگا، مگر ایک تیر میری آنکھوں میں لگ گیا۔ میرے دائیں بازو بھی قلم ہو چکا تھا، میرا بایاں بازو بھی قلم ہو چکا، اور میری آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی، میں نے اپنے دونوں گھٹنوں سے اس تیر کو دبایا اور سر کو جھکایا۔ ایک ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا، میرا سر پھٹ گیا، چورا کر میں زین سے زمین پر آیا۔ کربلا کا وہی شہید عباس ہے، جموں کے بل زمین پر گرا، ایک آواز دی، آقا میری مدد کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ نے ام البنین یعنی علی مرتضیٰ کے بیٹے جناب عباس کی زیارت آپ نے کی۔ اب سب سے آخر میں جو سب سے چھوٹا ہے، میری ماں بہنوں، اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے، جھولا دیکھ کر جناب رباب کو اصغر کا واسطہ دو، اے رباب تیرے بچے کا واسطہ میری آغوش کو بھر دو، انشاءاللہ وہ ماں ضرور تیری اس منت کو پورا کرے گی۔ کیونکہ تاریخ میں ہے جب تک رباب زندہ رہی
असगर के जले हुए झूले की लकड़ियों को अपने आंचल में बांध के रखे हुए थे। जब भी असगर की याद आती थी, झूले की जली हुई लकड़ियां देखकर कहती थी, हाय मेरे प्यासे असगर, हाय मेरे गरीब असगर, तू तो करबला का वाहिद शहीद है कि तुझे पानी भी ना मिला और तुझे दूध भी ना मिला। हाँ मेरे अजीज़ों, जनाब अली असगर का गहवारा आएगा, मगर हाँ तारीख में मिलता है हुसैन तनहा खड़े थे, आवाज़ बुलंद करते हैं, कौन है जो मेरी मदद करे। तारीख में लिखा हुआ है, इस 6 महीने के बच्चे ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। खेमे से रोने की आवाज़ें बुलंद हुई। हुसैन ने जो ही सुना, आहिस्ता आहिस्ता खेमे के करीब आए, एक जुमला कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, क्या कोई बच्चा प्यास से मर गया? कहा नहीं नहीं मेरे माँ जाए, आपकी आवाज़ ने असगर को गहवारे में न रहने दिया। ए मेरे भैया हुसैन, असगर गहवारे से ज़मीन पर आ गया। लो अज़ादारों, असगर का गहवारा आ रहा है। हाँ मेरे अजीज़ों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को अपने हाथों पर लेके चले मक्तल में पहुँचे। एक जुमला कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारी निगाह में कसूरवार हूँ, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी निगाह में कसूरवार हूँ, मुझे प्यासा रखो, मगर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? ये तो बड़ा मजलूम बच्चा है, पानी भी नहीं है और इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। रोने वालों, हुसैन ये कहते रहे, मगर उसके यवज़ में हाय हुरमुला का तीर, असगर का गला। रोने वालों, तारीख में लिखा हुआ है, सनसनाता हुआ तीर जब गलूए मुबारक पर लगा, बच्चा बाप के हाथ पे उलट गया। एक मरतबा हुसैन ने चुल्लू में खून को लिया, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे बढ़े और ये कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि तस्लीमन ले अम्र मौला। हुसैन गरीब आहिस्ता आहिस्ता अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर खेमे के करीब आए। आने के बाद एक जुमला कहा, रुबाब अपने बच्चे को ले जा। रुबाब से पहले सकीना निकल आई। बस अदादारों, सारे मसाइब को छोड़कर भाई इतना सुन लो, कितना गरीब है अली असगर, करबला का वाहिद शहीद है अली असगर, जिसे 2 मरतबा ज़िबा किया गया। एक तो तीरे हुरमुला, दूसरा चाप नेज़े पे शुहदा के सर को बुलंद किया जाने लगा। किसी से पूछा, सब शुहदा के सर हैं? किसी ने कहा नहीं, एक और है। कहा वो कौन है? कब हुसैन का 6 महीने का बच्चा। जालिम ने कहा उस बच्चे का भी सर होना चाहिए। लो अजीज़ों, एक मरतबा किसी ने यह खबर दी, हुसैन गरीब ने, हुसैन ने, ज़हरा के लाल ने अपने उस बच्चे को पसे खैमा दफन कर दिया है। किसी ने कहा ये तो पता ही नहीं है हुसैन ने कहाँ दफन किया। एक मरतबा शिमर मलऊन कहता है,
بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ اس میدان میں جہاں جہاں تمہیں نم زمین نظر آئے وہی پر نیزہ چبھو دینا۔ اگر حسین نے اسے دفن کیا ہوگا نیزے کے ساتھ ساتھ حسین کا بچہ برآمد ہوگا۔ لو میرے عزیزوں، نیزہ داروں کو جب فضا نے دیکھا ایک مرتبہ رباب کا بازو پکڑ کے کہا، رباب تیرے بچے کی خیر نہیں ہے، اے رباب تیرے بچے کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ ہائے وہ غریب ماں اپنے سینے کو پکڑ کر اپنے بچے کی قبر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے نیزہ دار قبر علی اصغر کے قریب پہنچتے تھے رباب کہتی تھی، بار الہ میرے بچے کو بچا لے، پروردگار میرے اصغر کو بچا لے۔ ایک ظالم نے بھرپور طاقت سے نیزہ مارا، 6 مہینے کے اصغر کی لاش الجھ کر نیزے میں نکل آئی۔ سنو عزادارو، جیسے ہی اصغر کا لاشا نکلا، یہ منظر کوئی ماں پردیس میں نہ دیکھے، اور ایسی قسمت اگر اس ماں کی آ جائے تو میں یہ دعا کرتا ہوں یہ منظر دیکھنے سے پہلے وہ ماں مر جائے، اس لیے کہ جیسے ہی نیزے کے ساتھ علی اصغر کا لاشا نکلا، ایک طرف فضا کھڑی تھی اور فضا رباب کے بازو کو پکڑے ہوئے تھی، اور رباب اپنے کلیجے کو ظالم نے ایک مرتبہ اصغر کو جیسے ہی نکالا، اصغر کے سینے پر اپنے گھٹنے کو ٹیکا، سر کو کاٹنا شروع کیا۔ ایک ماں تڑپ کے کہتی ہے، ہائے میرے اصغر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس میرے عزیزو، اے کربلا کے سید السردار، تجھ پر میرا سلام۔ اے فاطمہ کے نور نظر، تجھ پر میرا سلام۔ اے اکبر کی لاش لانے والے حسین، تم پر میرا سلام۔ اے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اکٹھا کرنے والے حسین، تجھ پر میرا سلام۔ اے حر کی میت اٹھانے والے حسین، تجھ پر میرا سلام۔ اے اصغر کی قبر پہ رونے والے حسین، تجھ پر میرا سلام۔ اے کربلا کے پیاسے، اے زہرا کے نور نظر، تیری غربت پہ میرا سلام ہو۔ ہمارے اس عزاداری کو قبول فرما اے مولا، ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو ہمیں معاف کرنا۔ ہاں میرے عزیزوں، ہم سب مل کر سلام کریں، سلام اہل الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ اس غریب کا تابوت آتا ہے جسے کربلا کے بن میں رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اتنا یاد رہے تم اکیلے نہیں کھڑے ہو، وقت کا امام تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ میرے مولا نے زیارت ناہیہ میں کہا ہے، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر، ارے جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، میرے جد پر میرا سلام۔
اے فاطمہ کے لال تجھ پر میرا سلام، اے اکبر کے بابا تجھ پر میرا سلام۔ اس کا تابوت آ رہا ہے جس نے اکبر کی میت اٹھائی، جس نے قاسم کی میت اٹھائی، مگر رونے والوں اس کی میت کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ ایک راہوار تھا جو حسین کی پیشانی کو چومتا تھا اور یہی کہتا تھا میرے سید غم نہ کر، تیرے مرنے کی خبر یہ راہوار لے کر جائے گا۔ رونے والوں 12 ضربوں میں سر حسین قلم ہوا، فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین او بے کربلا، الا ذبح الحسین او بے کربلا، فاطمہ کا لال مارا گیا۔ رونے والوں اس راہوار نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں رنگین کیا اور خیمے گاہ کی طرف آندھی و طوفان بن کر چلا۔ ادھر سکینہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی تھی اور اپنی پھوپھی اماں سے کہہ رہی تھی کوئی تو بتا دے میرا بابا کہاں ہے، کوئی تو بتا دے میرا غریب بابا کہاں ہے۔ الا قتل الحسین او بے کربلا، الا ذبح الحسین او بے کربلا۔ جزاک اللہ خیر۔ آخری روزی ختم ہوا۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ایک منظر کشی ہے،
جو بھائی کی محبت پہ اس منظر کشی کا اہتمام کیا گیا. بس اتنا سن لو، حسین شریعت کا امام ہے، عباس وفا کا امام ہے. دو راہبار ہوں کہ جب عباس جانے لگا تو حسین کی کیفیت کیا تھی. سنو گے عزیزارو، ابھی میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جناب عباس نے ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا، کیوں ادھر ادھر دوڑ رہی ہو سکینہ؟ تو سکینہ نے فرمایا تھا، اے میرے غازی، اگر کلیجہ دکھانے والی چیز ہوتی یہ سکینہ ضرور دکھاتی. کئی مرتبہ میں آپ کے بابا کے پاس گیا، جناب عباس نے فرمایا کئی مرتبہ گیا، میں بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہوں تمہاری پیاس کی شدت کو دیکھ کر. پھر جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، اگر بابا مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رب کی اجازت ضرور دیں. لو میرے عزیزوں، یہ ہے جناب سکینہ اور بچوں سے ایک جملہ کہہ رہی ہے. میں تو اسے بھیجنے جا رہی ہوں کہ جس کے اوپر مجھے یقین ہے وہ پانی لے کر آئے گا. سارے بچوں کو سکینہ نے دلاسا دیا اور ایک جملہ کہا، صرف تم لوگ اتنا کام کرنا کہ جیسے جیسے علم نظر آئے ویسے ویسے مجھے خبر دینا. رونے والوں، سارے بچوں کی نظریں مقتل میں تھیں. ایک عجیب منظر دیکھا بچوں نے، کبھی علم دائیں جھک رہا ہے، کبھی علم بائیں جھک رہا ہے. بچے بتاتے رہے، سکینہ علم دائیں جانب جھک رہا ہے، علم بائیں جانب جھک رہا ہے. سکینہ نے کثرت علم کیا، بار الہ میرے لو میرے عزیزوں، ادھر سے حسین کا زلزلہ ہے، ادھر سے جناب عباس. دونوں بھائی کی محبت کی منظر کشی ہے. رونے والے بھائی نے جب اپنے بھائی کو دیکھا ایک جملہ کہا، عباس علم کو جھکا دے. رونے والے عباس نے علم کو جھکایا. ہائے علم پہ لکھا ہوا تھا، نصر من اللہ وفتح قریب. حسین نے اس کاٹ کے لکھا، انا للہ وانا الیہ راجعون. اور ایک جملہ کہا، جاؤ میرے غازی خدا حافظ. اور وہ منظر ہے کہ جب دونوں بھائی رخسار پہ رخسار رکھ کے یہ کہہ رہے تھے، عباس ایک چیز کا خیال رکھنا، اب یہ حسین تیرے بغیر زندہ نہ رہے گا. اے عباس، جب تک تو زندہ تھا زینب کی چادر سلامت میرے زور بھی باقی ہے. اے عباس، سمجھو حسین جیتے مر گیا. یہ عباس چاہنے لگا، ایک بتا حسین نے کہا، ایک بار مجھے اور دیکھ لو. اور عباس نے بولا کر دیکھا، ایک جملہ کہا، اے میرے سیاح میرے مہشاہ، تیری اور ہماری ملاقات. علی گڑھ کی بات ہے تو گزارش ہے کہ حلقہ